بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم عاد اور قوم سمود کا کوئی ثانی نہیں تھا، طاقت میں ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا تھا، لیکن یہ بھی اپنے گناہوں کے نشے میں مسرور تھے۔ قوم سمود کی قوم ایسی تھی کہ نہ ان کو کوئی بیماری لگتی اور نہ ہی یہ بوڑھے ہوتے تھے، اور ان کی قوم کو اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ایسی طاقتور قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیا، اور آخرکار اس کی کیا وجہ بنی، آئیں جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو شیئر اینڈ لائک ضرور کیجیے گا۔ یہ قوم بڑے بڑے پہاڑوں میں رہنے کی شوقین تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بے شمار نعمتیں دی تھی، نہریں دی تھی، میٹھے پھل دیے تھے اور ہر طرح کے موسم دیے تھے۔ دور دراز سے لوگ ان کے عالیشان محلات کو دیکھنے آیا کرتے تھے۔ یہ قوم اپنے اسی غرور میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگی۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ نے حضرت صالح رضی اللہ تعالیٰ کو مبعوث فرمایا تھا۔ چنانچہ جب حضرت صالح رضی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بت پرستی سے منع کیا، لیکن اس قوم نے حضرت صالح رضی اللہ تعالیٰ سے معجزہ طلب کیا۔ جو بھی نبی آیا ہے وہ کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر آیا ہے، تم اللہ کے سچے نبی ہو تو ہمیں معجزہ دکھاؤ۔ تو اس قوم کے سرداروں کو حضرت صالح رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بتاؤ تم کون سا معجزہ چاہتے ہو۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو چٹانیں ہیں ان میں سے ایک ایسی اونٹنی نکل کے آئے جو آتے ہی بچے کو جنم دے دے اور ہم سب کے لیے دودھ دے، اور دنیا کی خوبصورت ترین اونٹنی ہو، اور ایسی اونٹنی ہو جس کا کوئی ماں باپ نہ ہو۔ جب یہ سن کر حضرت صالح رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ سے دعا کی تو سب کے دیکھتے ہی دیکھتے چٹانوں میں سے ایک حاملہ بہت خوبصورت اونٹنی نکل کر آ گئی۔ آتے ہی اس اونٹنی نے ایک حسین و جمیل بچے کو جنم دیا، اور اس اونٹنی نے اتنا دودھ دیا کہ سب لوگ سیر ہو گئے۔ پھر اس قوم کے بدبخت سرداروں نے بجائے اللہ کی وحدانیت کو سچا ماننے کے کہا صالح تم تو جادو کرو، اور حضرت صالح رضی اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ تب حضرت صالح رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، اور حضرت صالح نے کہا اس اونٹنی کو نقصان نہ پہنچانا بلکہ اس کو چھوڑ دو، ورنہ اللہ کا عذاب تم پر آئے گا۔ اس طرح اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ان کی کھیتوں میں پھرتی اور ان کے کھیتوں کا سارا پانی پی جاتی۔ پھر اس قوم کے لوگوں نے حضرت صالح رضی اللہ تعالیٰ کے پاس شکایت کی کہ وہ اونٹنی اور اس کا بچہ سارا چشمے کا پانی پی جاتے ہیں۔ پھر اس طرح حضرت صالح رضی اللہ تعالیٰ نے اس چشمے کے پانی کے دن مقرر کر دیے، ایک دن اونٹنی کے لیے اور ایک دن ان سرداروں کے لیے۔ لیکن اس پر بھی وہ اونٹنی سے تنگ آ گئے، کیونکہ جس دن اونٹنی پانی پیتی اس دن ان کو پانی پینے کو نہ ملتا، اور ویسے بھی وہ اس کو جادو سمجھتے تھے۔ پھر انہی کی قوم کی ایک عورت جس کا نام صدوق تھا، اس کی 2 بیٹیاں تھیں جن کی عمریں 12 اور 14 سال تھیں۔ اس نے حضرت صالح رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے کو لالچ دیا کہ اگر تم اس اونٹنی کو رات کے سمے میں قتل کر دو گے تو میں اپنی دونوں بیٹیاں تمہیں انعام کے طور پر دوں گی۔ لیکن حضرت صالح رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد نیک تھی اور وہ اس کفر میں شامل نہ ہوئی۔ پھر اس عورت نے سر عام اعلان کر دیا کہ اگر کوئی اس اونٹنی کو قتل کر دے گا تو میں اپنی دونوں بیٹیاں اس کے نکاح میں دے دوں گی۔ یہ اعلان سنتے ہی 2 نوجوان جن کا نام مصطع ابن دامر اور کدار بن سالف تھا، ان دونوں بدبختوں نے مل کر اس اونٹنی کو ذبح کر دیا، اور اس اونٹنی کو قتل کرنا ہی کافی نہ تھا کہ اب وہ مطالبہ کرنے لگے کہ اگر تم اللہ کے سچے رسول ہو تو لاؤ، ہم پر جو عذاب لانا ہے وہ لے آؤ۔ اور اس قوم نے یہاں تک بس نہ کی بلکہ حضرت صالح رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کرنے کا بھی ارادہ کر لیا۔ پھر اس قوم کی 9 افراد ایک پہاڑ کے پیچھے چھپ کر حضرت صالح رضی اللہ تعالیٰ کا انتظار کرنے لگے تاکہ ان کو نعوذ باللہ قتل کر سکیں، مگر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں کی آندھی چلا دی۔ پھر وہ 9 کے 9 افراد ہلاک ہو گئے، اور صبح اس قوم نے ان کی لاشوں کو دیکھا۔ پھر حضرت صالح رضی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو خبردار کر دیا کہ تمہارے پاس صرف 3 دن بچے ہیں، تم اس سرکشی میں گزار لو، پھر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ اس پر یہ قوم حضرت صالح رضی اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑانے لگی اور پوچھنے لگی کہ پہلا دن ہم کیسے گزاریں اور دوسرا دن کیسا گزاریں۔ تب حضرت صالح رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، پہلے دن تمہارے چہروں کا رنگ زرد ہو جائے گا، اور دوسرے دن سرخ، اور تیسرے دن سیاہ ہو جائے گا، اور چوتھے دن یہ دردناک عذاب آ جائے گا۔ اور ایسے ہی ہوا۔
اور تینوں دن ان کے چہروں کا رنگ بدلا، اور پھر چوتھے دن ان پر اللہ تعالیٰ نے ایسی زوردار چیخ آسمان سے اتاری کہ ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے، اور وہ سب اپنی ہی مقررہ جگہ پر اوندے منہ گر گئے اور تڑپ تڑپ کر سب ہلاک ہو گئے۔ جی دوستوں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہی ایک حق ہے۔ جی دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن کا بٹن پریس کیجیے۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو نمرود کے بارے میں بتائیں گے، لنک آئی کارڈ اور ڈسکرپشن میں موجود ہوگا۔